آج مسلم امہ کے سامنے دین کی اہمیت نہیں، اسی لیے تو اللہ اکبر ان کے سامنے دین کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ منہ کے منہ میں ہنستے ہیں، ارے یہ مولوی مولانا لوگ بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ ملے گا تو صرف دین کی وجہ سے، جنت ملے گی تو صرف دین کی وجہ سے، آخرت میں نجات ملے گی تو صرف دین کی وجہ سے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، اگر دنیا میں بھی ترقی ملے گی تو صرف دین کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو۔ پتا چلا مسلمانوں ایک دور تھا بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں، بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے، کب تک؟ جب تک تم دین کی اہمیت کو جانتے تھے۔ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اللہ اکبر تم نے اذانیں دی ہے، کلیساؤں کو تم نے خدا کی اذان سے آباد کیا ہے، کب تک؟ جب تک تم دیندار تھے۔ اقبال نے کہا ہے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب تک ہم دین کی اہمیت جانتے تھے جانور ہمارا کہنا مانتے تھے، جب تک دین کی اہمیت جانتے تھے دریا ہمارا کہنا مانتا تھا، سمندر ہمارا کہنا مانتے تھے۔ یہ کہانی قصہ نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا، مشہور روایت ہے۔ اللہ اکبر، ایک قوم ہے بڑی ظالم قوم، بڑی جابر قوم، بڑی بہادر قوم، بڑی جنگجو قوم، اس قوم کو قوم بربر کہا جاتا ہے، اسی سے بربریت ہے۔ اللہ اکبر، یہ قوم وہ ہے جس پر کسی نے حکومت نہیں کی، جس کو کوئی زیر نہ کر سکا، جس کو کوئی دبا نہ سکا۔ یہ قوم ہے حضرت طارق بن زیاد کی قوم۔ طارق بن زیاد اسی بربر قوم کے فرزند تھے۔ یاد رکھنا بہت بہادر تھی یہ قوم، کوئی آتا تھا مقابلہ کرنے کے لیے ٹک نہیں پاتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بربر قوم کا ظلم، اس کی بربریت، اس کی زیادتی اس لیے ہے کہ ان کے پاس کوئی دین پہنچا نہ سکا۔ جاؤ محمد الرسول اللہ کا دین پہنچاؤ، ہو سکتا ہے وہ قوم سمر جائے، سدھر جائے۔ اور فاروق اعظم کا فیصلہ صحیح تھا، درست تھا، لیکن کہا گیا امیر المومنین ان کو تو ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ ان تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ ان تک پہنچنے کے لیے گھنے جنگلات سے گزر کے جانا پڑتا ہے، گھنے جنگلات سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ امیر المومنین وہ جانوری فوجوں کا قصہ تمام کر دیتے ہیں، اس لیے وہ اچھل کود کرتے ہیں۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ گھنے جنگلات کا ان کو فائدہ ملا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا مگر تمہیں جانا ہوگا، اللہ کے دین کے لیے جانا ہوگا۔ اور اس کے بعد صحابہ گئے، خدا کا کرنا، سورج نے این گھنے جنگل کے اندر اپنے رخ پہ نقاب ڈالنے کی کوشش کی۔ صحابہ کو تشویش ہوئی اگر یہ سورج با نقاب ہو کر شام کی چادر کو جنگل پہ پھیلا دے گا تو اس کے بعد ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، نوجوان اصحاب نے اور تابعین نے بزرگ صحابہ سے کہا کیا تم صحابہ کو جنگل کے درندوں کے منہ میں ڈال کر کے مار ڈالنا چاہتے ہو، اصحاب کا وجود ختم کر دینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کیا کریں، اگر ہم پوری رات بھی چلیں گے تو رستہ جنگل ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے پڑاؤ کہیں نہ کہیں تو جنگل ہی میں کرنا پڑے گا۔ جانتے ہیں اللہ اکبر، جب جوان تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا فاروق اعظم کے دور میں، اللہ اکبر، جوان تابعین اور جونیئر اصحاب کے اصرار پر کہ کیا ہوگا، جانوں کا کیا ہوگا، جان بچاؤ، جان بچاؤ، جان بچاؤ، تو لشکر کا امیر ایک ٹیلے پہ چڑھتا ہے اور ٹیلے پہ چڑھ کے کہتا ہے اے جنگل کے درندوں، میں محمد کا غلام ہوں اور دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، آج جنگل میں ہم قیام کریں گے تو تمہیں جنگل خالی کرنا پڑے گا۔ تاریخ یارہ گواہ ہے، جنگل کے درندے اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر جنگل خالی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کب تک تھا؟ جب دین عزیز تھا، دین کی اہمیت سمجھتے تھے۔ آج اللہ اکبر، اپنے بچے اپنی بات نہیں مان رہے، بیوی اپنی بات نہیں مان رہی، گھروں کے اندر ہنگامے ہیں، دھماکے ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی اہمیت نہیں۔ آج ہم جو لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اگر آج ہمیں ستایا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، نشانے پہ رکھا جا رہا ہے،
دین کی اہمیت نہیں جانتے. جو قوم اپنے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے اس ذلت اس قوم کا مقدر ہے. عارف رومی علامہ جلال الدین رومی فنا فی الرسول ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج کی مثال تمہارے دین کی طرح ہے. توجہ ہے, سورج کی مثال تمہارے دین کی طرح ہے اور سائے کی مثال تمہاری دنیا کی طرح ہے. اگر تم سورج کی طرف پیٹ کرو گے تو سایہ کدھر ہوگا؟ کدھر ہوگا؟ اگر آپ کو سمجھ بھی آتی ہے بات تو جواب دے دے, کدھر ہوگا؟ پیٹ سورج کی طرف ہو تو سایہ کدھر ہوگا؟ آگے کی طرف ہوگا. اب آپ نے سورج کو یعنی دین کو پیٹ دکھا دی, سایہ کدھر؟ آگے. سائے کو پکڑ کے دکھاؤ, پکڑ کے دکھاؤ, تیز رفتار ہو, اپنے سائے کو پکڑ کے دکھاؤ. جتنا بھاگو گے سایہ آگے آگے بھاگے گا, آپ اپنے سائے کے سر تک کبھی پہنچ نہیں سکتے. ایسا ہی ہے نا, یہی ہے نا. اور اگر آپ سائے کو اپنے پیچھے لانا چاہتے ہیں, آسان طریقہ ہے, رخ سورج کی طرف کر لو, سایہ پیچھے ہوگا. جتنا سورج کی طرف دوڑو گے سایہ پیچھے بھاگتا بھاگتا نظر آئے گا. عارف رومی جواب دے رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, جب تک تمہارا رخ دین کی طرف تھا دنیا کنیز بن کر تمہارے پیچھے پیچھے آتی تھی. جب سے تم نے دین کو پیٹ کر دی اور دنیا کی طرف چہرہ کر دیا, آج تم دنیا کے غلام بن کر مارے مارے پھر رہے ہو. بتاؤ مسلمانوں, آج دین کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ڈاکٹر کہہ دے تجھے شوگر ہو گئی ہے, میٹھا مت کھانا, تو ڈاکٹر کے کہنے پر مٹھائی بند کرتے ہو. اسلام کہتا ہے رمضان شریف میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے سے رہنا. بتاؤ کیا وہ بھی مانتے ہو, وہ بھی کر رہے ہو؟ ان علماء کی ذمہ داری میں میں سائنس کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں. شوگر والا مٹھائی سے بچ کر اتنا فائدے میں نہیں پہنچ سکتا. روزہ رکھ کر انسان صحت کے اعتبار سے جتنے فائدے میں پہنچ سکتا ہے. یاد رکھنا, میں سائنس کا ڈاکٹروں کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. کیوں؟ ڈاکٹروں کا اور سائنس کا اور حکیموں کا علم ظنی علم ہے, ظنی گمان کا علم ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا جو روزہ رکھے گا وہ صحت مند ہو جائے گا. حضور نے روزہ رکھنے والوں کو صحت کی ضمانت عطا فرمائی. سبحان اللہ. کون مانتا ہے؟ ڈاکٹر کی بات تو مان رہے, اپنے نبی کی بات نہیں. پھر مرو گے نہیں, مارے نہیں جاؤ.